اما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کے مسائل۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، اور اسلام کی اصطلاح میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس فرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس تم حج کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں ایک تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی، نماز پڑھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ جیسا کہ تمام عبادات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ عبادات بندے کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اسی طرح حج کے بھی یہ دونوں فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دوسری طرف اس مقام پر اللہ کا گھر اور کچھ مخصوص نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی تعلق اور خصوصی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای العمل افضل، کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل بہت اچھا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا حج مبرور، وہ حج جو مقبول ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مرتبہ ارشاد ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں کوئی بے حیائی کی اور گناہ کی بات نہ کی، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ گویا حج انسان کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ الحج جہاد لکل ضعیف، حج جہاد ہے ہر کمزور کا۔ اور ویسے بھی حج جو ہے اس میں جسمانی مشقت بھی شامل ہوتی ہے، مال بھی شامل ہوتا ہے، وقت بھی شامل ہوتا ہے، اور اپنے گھر بار، اہل و عیال اور بہت سی پسندیدہ چیزوں کو ترک کرنے یا ان کی ہجرت کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج جہاد لکل ضعیف، اور ایک اور جگہ پر فرمایا، نسائی کی روایت ہے، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج ہے۔ اور وہ حج جو مبرور ہو، مبرور بر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیکی، یعنی جس میں نیکی ہی نیکی ہو اور گناہوں سے بچا جائے، ان شرائط کو پورا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، تو ایسے حج کے بارے میں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا
जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ उम्रे को भी मिलाने की तरगीब दी। इसी वजह से हमारे यहाँ जो हज किया जाता है वो हज तमत्तु होता है, जिसमें हज के साथ पहले उम्रा किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र आता है, फमन तमत्ता बिल हज इलल उम्रत का लफ्ज आता है, और अहादीस से भी हमें पता चलता है। हज की 3 बड़ी किस्में हैं, हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तु। इफराद अकेला ही जिसमें सिर्फ हज होता है, तमत्तु जिसमें हज और उम्रा दोनों होते हैं, क़िरान में भी दोनों होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि तमत्तु में उम्रे के बाद इहराम खोलकर दोबारा इहराम बांधा जाता है हज के दिनों में, जबकि क़िरान में एक ही इहराम के साथ हज और उम्रा दोनों किए जाते हैं। इन तीनों में बेहतरीन जो हज है वो हज तमत्तु है कि इंसान हज के महीनों में निकले, पहले उम्रा करे और उसके बाद हज करे। फिर अगर मदीना चला जाता है और वापसी भी फिर मक्का आने का मौका मिलता है तो एक उम्रा और हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा दोनों को मिलाने का हुक्म दिया और फरमाया कि इनको मिलाओ, क्योंकि ये दोनों मोहताजी और गुनाहों को ऐसा दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है, और मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। इसी तरह हज के दौरान इंसान जब माल खर्च करता है तो उस माल का अजर भी बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा से कि जितनी तुमको तकलीफ होगी और जितना तुम खर्च करोगी उतना ही सवाब तुमको मिलेगा। यानी अमूमन हज पर जब जाते हैं लोग तो अपने खाने पीने पर या अपने आराम सुकून पर खर्च नहीं करते, और ये सोचकर कि हज तो हो ही जाएगा जिस किस हाल में भी, और चले कुछ बचत हो जाए। तो आप देखें कि अगर इंसान कोई भी इस किस्म की बचत उस मौके पे करता है कि जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाए या उसके आराम सुकून में खलल आए और वो वहां जाकर भी फराइज अदा न कर सके, बीमार हो जाए या कमजोर हो जाए, तो उस बचत से कुछ फायदा न होगा। क्योंकि बार बार तो इंसान नहीं जाता, लेकिन जब जाए तो पूरे एहतमाम के साथ अपने सेहत और अपनी ग़िज़ा, अपने खाने पीने और रहने सहने और अपनी बाकी जरूरियात को मद्देनजर रखे, क्योंकि इंसान के साथ फितरी जरूरियात जो अल्लाह ताला ने लगाई हैं, उन फितरी जरूरियात को पूरा करना भी बाइसे सवाब होता है। क्योंकि अगर इंसान अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के साथ लगाई हुई जरूरियात को पूरा नहीं करता तो वो भी इंसान अपने हक में कोताही करता है। फिर इसी तरह खास तौर पर जिस बात का एहतमाम करना जरूरी है वो ये कि हराम माल ना हो, हलाल माल हो, क्योंकि इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक माल हलाल ना हो। इस बात का एहतमाम करना नहायत जरूरी है कि जिस पैसे के साथ हज किया जा रहा हो वो जायज तरीके से कमाया गया हो। और ये दरअसल एक ट्रेनिंग है कि इंसान अगर हज के मौके पर हलाल का एहतमाम करता है तो वो बाकी जिंदगी में भी फिर उसका एहतमाम कर सकता है और उसको करना चाहिए। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हज के मौके पर इंसान की दुआएं भी कबूल होती हैं और उसके साथ ही साथ उसको दूसरे लोगों की शफात का भी मौका दिया जाएगा। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले दोनों अल्लाह के मेहमान हैं। खुदा ने इनको बुलाया और वो आए, और जो कुछ उन्होंने मांगा खुदा ने उनको दिया। दूसरी खास चीज जिसका हज के मौके पर ख्याल रखना जरूरी है वो है झगड़ा फसाद से परहेज करना, क्योंकि अगर इंसान हज भी करता है और दूसरों को अजियत देता है तो वो हज भी काबिल कबूल नहीं। मुसलमान की तो वैसे भी पहचान ये है कि उसकी जबान और हाथ दोनों से दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहें, यानी जबान से भी किसी को अजियत न दी जाए, किसी को दुख न पहुंचाया जाए और हाथ से भी न दी जाए। और साहिब ईमान की तारीफ क्या है कि मोमिन वो है जो दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। अगर इस मेयार पर हम अपने आप को रख कर देखें तो फिर हम अपने साहिब ईमान और साहिब इस्लाम होने का अच्छी तरह खुद जायजा ले सकते हैं। चूंकि हज एक तरबियती कोर्स भी है, इसलिए हज के मौके पर
لڑائی جھگڑا اور غصے اور غیظ و غضب کا اظہار کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر قرآن پاک میں فرمایا لا جدال، کہ کوئی جھگڑا نہ ہوگا اس موقع پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا چونکہ موقع ایک مشقت کا موقع ہوتا ہے، ایک تکلیف کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر طرح طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. سفر کا انتظار بے شمار ہوتا ہے. یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے بعض اوقات فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں تو اس میں بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن میں بعض اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں. پھر اسی طرح جدہ سے مکہ پہنچنے میں جہاں شوق بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں انتظار کی تکلیف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہاں کا موسم بھی شدید ہوتا ہے. مکہ کا موسم عام طور پر شدید موسموں میں سے ہے اور اس میں شدت گرمی کی ہوتی ہے. تو موسم کی شدت انسان کے مزاج پر بھی اثر ڈالتی ہے اور پھر انسان بعض اوقات ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کر بعض اوقات کھانا وقت پر نہیں ملتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک شہر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو آپ کی پسند یا آپ کے ٹیسٹ کا کھانا میسر نہیں آتا، جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر برہمی پیدا ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح جہاں لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، وہاں اور کئی قسم کی مشکلات جیسے ٹوائلٹس وغیرہ میں بہت رش اور پوری طرح صفائی ستھرائی کا نہ ہونا بعض طبیعتوں پہ بہت گراں ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی صبر کے ساتھ برداشت کرنے والی ہیں. کسی بھی موقع پر جب ٹریفک جام ہو جائے یا کہیں بھی انتظار میں کھڑے ہونا پڑے تو اس پر ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک انتظار ہمیں حشر کے میدان میں بھی کرنا ہوگا اور اس موقع پر بھی چیخ پکار کچھ کام نہ آئے گی. یہ دراصل اسی کی ایک تیاری ہے چھوٹی سی، اور اس وقت جزا فضا اور چیخنا چلانا اور غصے کا اظہار کرنا اس مشکل کو کسی بھی طرح کم نہیں کرتا، کیونکہ ان تمام مشکلات کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے وہ ہو نہیں سکتی. اس لیے صبر اور تحمل کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ پائیں گے. وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اس کا حکم ہوا، اس کا اذن ہوا تو آپ اس کے گھر آئے اور اس کا سفر اختیار کیا آپ نے. بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن کوئی چارہ نہیں پاتے، کوئی ہیلا نہیں پاتے وہاں پہنچنے کا. اگر آپ کو اللہ نے وہ موقع عطا کیا تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی زبان اور اپنے جذبات اور اپنے باقی مشقتوں پر قابو پائے رکھیں. جھگڑے لڑائی میں تھوڑی سی بات اس پہ بھی کہ زبان کا جو صحیح استعمال، جیسے غیبت، جھوٹ، چغلی، فساد، اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ تمام جیسے روزے کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح حج کی عبادت کے لیے بھی سخت نقصان دہ، کیونکہ وہاں پر کوئی خاص کام تو ہوتا نہیں، وقت بہت فارغ ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس موقع پر بہت احتمال ہوتا ہے کہ انسان فضول قسم کی بیکار گفتگو شروع کر دے، تو اس سے بچنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہے حج میں وہ احرام ہے. احرام کا لفظی مطلب ہوتا ہے حرام کرنا، کہ حج میں جب احرام انسان پہنتا ہے تو احرام کسی کپڑے کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں ذرا کانسیپٹ میں تھوڑا سا فرق آ گیا. ہم نے وہ دو چادروں کو یا عورتوں کے لیے مخصوص کپڑے کو احرام کا نام دے دیا پہلے، اور پھر اس کے پہننے کو احرام پہننا کہہ دیا. وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک علامت ہے، لیکن احرام جو ہے وہ دراصل نیت کا نام ہے، کہ جس کے بعد انسان کچھ چیزوں کو جو انسان کے لیے حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، ان کو اپنے لیے حرام قرار دے دیتا ہے. اور ان میں کیا چیزیں حرام ہیں؟ اس میں جنسی تعلق حرام ہے، اسی طرح بال کاٹنا، ناخن ترشوانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. خوشبو لگانا، دنیا کی زیب و زینت کرنا، مردوں کے لیے سلا ہوا لباس وغیرہ پہننا جو ہے وہ ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ احرام سے پہلے نہا دھو کر احرام پہننا اور احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا بھی شامل ہے. لیکن جب احرام کی نیت کر لی جائے تو اس کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، بال نہیں کاٹے جا سکتے، اور مخصوص پابندیاں جن کا مجھے یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا. یہاں بتانا جو کچھ مقصود ہے کہ احرام کا اصل مقصود کیا ہے. احرام کا اصل سبق یا فلسفہ یہ ہے
کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال کو حرام کر لیتا ہے، اسی رب کے حکم سے باقی حرام چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام ہی سمجھے، انہیں اپنے لیے حلال نہ کرے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس چیز کو دہرائے. وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے. لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ سے جو عہد و وعدہ کرتا ہے اس پر پھر باقی زندگی میں بھی پورا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احرام کے بعد لبیک پکارتا ہے انسان، اور اس کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ جیسے اس مخصوص سفر میں انسان لبیک پکارتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، یہی لبیک اس کی ساری زندگی میں بھی اس کے ساتھ شامل رہے، کہ جہاں رب کا حکم آئے، جہاں اس کی اطاعت کا وقت آئے، وہاں پھر وہ لیت و لال سے کام نہ لے اور سستی سے کام نہ لے، بلکہ فوراً اپنے رب کی بات پر حاضر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اس سفر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو بھی پوری طرح پورا کر کے جائے، یعنی ان کے رہنے سہنے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور اہتمام، اور جو اپنے سفر کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرے. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے چونکہ اللہ نے ہم کو بلایا ہے، اللہ کے ہم مہمان ہیں، لہٰذا اپنے ساتھ زیادہ راہ کی ضرورت نہیں، اور زیادہ راہ نہ لینا اور دنیا کا سامان نہ اٹھانا یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہے. حالانکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زیادہ راہ لیا کرو، یعنی انسان کی جو فطری ضروریات ہیں، کھانا پینا اور استعمال کی چیزیں، ان کو استعمال کرنا ہی دراصل شکر ہے، اور یہی دراصل ایک نیکی ہے. اور پھر خاص طور پر جس زیادہ راہ کا تذکرہ کیا گیا اور جس زیادہ راہ کی ہدایت کی گئی وہ تقویٰ ہے، کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جو ہے اس کا ساتھ شامل ہونا بھی نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر انسان کے اندر احساسات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں، اس کے گھر کے دیدار کا شوق نہیں، تو پھر بظاہر ان سارے ریچولز کو پورا کرنا بے معنی لگتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان حرم میں داخل ہو جائے، یعنی مکہ کے قریب پہنچے، تو اس وقت بھی جو اصل نیت اور اصل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بہت ترقی کی ہے، اور پاکستان سے اگر انسان پہلی دفعہ ملک سے باہر نکلا ہو تو عموماً بہت سی چیزوں میں، عمارتوں میں اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں فرق نظر آتا ہے. تو انسان ان چیزوں میں مصروف ہونے کی بجائے اس خرید و فروخت، اور خرید و فروخت ضرورت کے وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر توجہ اور شوق اور پرائرٹی وہ بن جائے اور حج ثانوی حیثیت اختیار کر لے تو یہ کچھ فائدے کا نہیں، نقصان کا سودا ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ نئی ہو، اور انسان ان میں سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی دلچسپی میں مارا مارا پھرتا رہے اور ادھر سے ادھر گھومتا رہے یا جدہ کے بازاروں میں شاپنگ کرتا رہے. یہ سب کچھ خسارے کا سودا ہے، اس لیے کہ دنیا کا سامان تو انسان کو کہیں سے بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا گھر صرف اسی ایک جگہ پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کا وہی واحد موقع ہو. اس لیے اس موقع پر جس مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے اس مقصد کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا ایک اور مخصوص فعل، جس کو یہاں میں جو طریقہ حج ہے اس پر بات نہیں کروں گی کہ کتنے پھیرے لگائے اور کتنے چکر میں کہاں رکے اور کیا کرے اور کیا نہ کرے. میں صرف چند ایک ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ جس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے یا یاد دہانی کرانا مقصود ہوتی. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت کثرت اور رغبت اختیار کرے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت انسان کو عطا کرتا ہے، تو اس کی طرف سے کہیں بھی غافل نہ ہو. اس میں مخصوص تسبیحات جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، استغفار کی تسبیح ہے، درود شریف ہے، اور اسی طرح بے شمار اور چیزیں. ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے. جیسے 5 دفعہ انسان نماز کے لیے نکلتا ہے تو 5 اوقات میں ہر دفعہ آنے جانے کے لیے اگر ایک تسبیح اپنے طور پر مخصوص کر دے تو بہت سارے ذکر جو ہیں پابندی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میدان عرفات میں جانا اور منا میں رہنا جو ہے، یعنی جہاں حج کا رکن ہے عرفہ کا قیام، وہاں ایک بہت مشقت کی بات بھی ہے،
وہاں پر عموماً لوگ پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، نڈھال ہو جاتے ہیں، تو وہ وقت ایسے ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ آپ سب کو یہ تو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ وقت بخشش کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خاص طور پر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور خصوصاً جو وقوف کی بات بار بار آئی کہ وقوف عرفات، عرفات میں کھڑے ہونا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی۔ عرفہ یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ابلیس اور اس کی ذریت عرفات کے پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر چیختے چلاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم ٹھنڈے دل سے گناہ کرتے رہیں تو کبھی شاید ہماری زندگی میں بھی موقع آ جائے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ اس دن کوئی دعا بھی مانگ سکے، کیونکہ میرے اپنے سامنے کئی ایسے واقعات گزرے کہ بہت سے لوگ موسم کی شدت اور صحت کی خرابی، اور خصوصاً جو ہمارے ہاں رواج ہے بوڑھے ہو کر حج کرنے کا، بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے انہیں اپنا بھی ہوش و حواس نہیں ہوتا، اور دعائیں مانگنے کے جو اوقات ہیں وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ موقع کون سا ہے اور کتنا اہم ہے، اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ کون سا کام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر جو مزدلفہ کی رات ہے وہ بھی بہت اہم رات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات شب بیداری کی تلقین نہیں کی، بلکہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی بھی اصل جو فضیلت ہے وہ یہی کہ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر آپ ایک ہی اسٹریچ میں جاگے چلے جا رہے ہیں تو جاگتے جاگتے جب تک جاگیں گے کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، لیکن جب ایک دفعہ سو جائیں تو پھر اٹھنا جو ہے وہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو اسی لیے اس کے جاگنے کی اور اس وقت کی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلسل روزے رکھنے کا وہ اجر نہیں جو ایک روزہ رکھ کر ایک چھوڑ کر روزہ رکھنے کا اجر ہے، کیونکہ جب کوئی بھی کام انسان مسلسل کرنے لگتا ہے تو وہ پھر اس کی عادت ہو جاتی، اور عادت کے ساتھ ایک کام کرنا اور ایک شعور کے ساتھ کام کرنا اور نیت اور ارادے کے ساتھ کام کرنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کنکریاں پھینکتا ہے، رمی کرتا ہے، تو اس موقع پر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی احتیاط سے زیادہ جس چیز کی کہ ہم شیطان کو وہاں پر خوب کنکریاں مارتے ہیں اور خوب غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم ہی پر ہنس رہا ہو کہ یہاں پر مجھے کنکریاں مارنے والے زندگی میں میرے ہی ہاتھوں ہارے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ انسان جب وہاں پر اس کو مار رہا ہو تو یہ بھی ضرور سوچے کہ جب اپنے گھر پر لوٹے گا تو اس وقت کیا واقعی وہ شیطان کو اپنے سے اسی طرح دور رکھے گا یا پھر اسی کی دوستی اختیار کر لے گا، کیونکہ شیطان کی دوستی جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت آمیز ہے۔ اور شیطان کی دوستی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ سے دور ہٹانے کے لیے جو کچھ وہ ہمیں کہتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو ہم سنتے چلے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں ان کو حکم دوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا اور پھر وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ تو اس لیے عام روزمرہ زندگی میں بھی، اور دراصل جو حج کرنے جائیں خصوصی طور پر وہ اس بات کے شعوری احساسات کے ساتھ واپس آئیں کہ ان دنوں میں جیسے رمضان میں شیطان پکڑا ہوا ہوتا ہے تو ان جگہوں پر بھی شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو ان دنوں میں جو خالصتاً اللہ کی عبادت میں دن گزرے ہوں ان کا وہ تاثر جو ہے بعد کی زندگی میں بھی قائم رہے۔ اب چند باتیں میں مدینہ کے حوالے سے کروں گی، کیونکہ عموماً یہ ہے کہ مکہ کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر حرم میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حج کے تمام ارکان مکہ اور اس کے آس پاس ہی ادا ہوتے ہیں۔ مدینہ کی زیارت جو ہے وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، لیکن حج کا رکن نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں میں عام ہو گئی، وہ یہ کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور مدینہ جانے سے ہی حج کی تکمیل سمجھتے ہیں، جبکہ
حج کی تکمیل مدینہ جانے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن مدینہ کی چونکہ فضیلت اپنی جگہ ہے اور مسجد نبوی کی زیارت بھی ایک مسنون فعل ہے اور جس میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے، تو وہاں پر جانے کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ مدینہ چونکہ دنیا کے خطوں میں سے وہ خطہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو بھی، اور وہاں پر اسلام کا وہ مضبوط قلعہ بنا جس سے اسلام کا نور چاروں طرف پھیل گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل ثور تک ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے، جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ یعنی باقی جگہوں پر بھی ایسا کرنا ممنوع ہے، لیکن جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اس جگہ پر کوئی کام ان کی سنت کے خلاف کرنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر لوگ سمجھے تو مدینہ ان کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے، یعنی اجر و ثواب کمانے کے اعتبار سے، امن و عاشقی کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان مدینہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتے ہیں، کیونکہ وہیں سے شروع ہوا پھیلنا اور وہیں واپس وہ لوٹ آئے گا۔ ایک وقت جب فتنوں اور فساد کا ہوگا اور دنیا میں بہت کم لوگ صاحب ایمان رہ جائیں گے، اس وقت بھی مدینہ کے اندر ایمان جو ہے وہ موجود ہوگا۔ مدینہ میں رہنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی اس کی تمنا بھی کرے تو اس نیت اور تمنا کا بھی اس کو اجر و ثواب ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ کہ اگر وہاں پہنچ کر کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور کوئی مشقت لاحق ہو تو اس کا بھی خاص طور پر اجر و ثواب بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ یعنی وہاں پہنچ کر بھی جزا فضا نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو اذیت یا تکلیف ہو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی اور تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں۔ مدینہ کے اندر فوت ہونا جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو مدینہ ہی میں مرنا چاہیے، یعنی اگر کسی کے بس میں یا کسی کے حصے میں یہ بات ہو، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور ضمانتی بنوں گا۔ اور یہ اس لیے بھی شاید فرمایا کہ وہاں پر اسی کا دل لگ سکتا ہے جس کو حضور سے محبت ہو، باقی لوگوں کے لیے وہ جگہ انٹرسٹ کی نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ یہ حضرت عمر جیسا شخص جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں اور دیگر چیزوں کے لیے بھی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے مد اور سا یعنی پیمانوں میں برکت دے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ اور زیادہ بھی، اور پھر آپ جب کوئی پھل تقسیم کرتے یعنی نیا پھل جیسے آتا تو یہ 7 الفاظ دہراتے اور پھر وہ کسی بچے کو بلا کر اس کو دیا کرتے تھے، یعنی چھوٹوں سے ابتدا کرتے۔ پھر اسی طرح پھلوں میں بڑی خیر و برکت کی جو دعا ہے مدینہ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے، اور خصوصی طور پر جو اس کا پھل ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، کھجور، اور کھجوروں میں بھی عجوہ۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جو شخص صبح عجوہ کھجور کے ساتھ دانے کھائے اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ عجوہ جنت کا پھل ہے۔ مدینہ کی جو محبت ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسا کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کو ہمارے لیے صحت یاب بنا دے اور اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرمائے، اس کے پیمانوں میں۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تھے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے تھے. یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ سے آپ نکلے تھے تو اس وقت آپ مکہ کو چھوڑتے ہوئے بہت غمگین تھے اور مدینہ ایک بالکل نئی جگہ تھا، اجنبی جگہ تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا یہ، اور کثرت سے لوگ یہاں بیمار ہوتے تھے، لیکن آپ کی دعاؤں کے طفیل یہاں سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بخار کو جحفہ کی طرف بھیجتے، یعنی ایسے غیر آباد علاقوں کی طرف، اور مدینہ کے لیے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو اس علاقے میں خیر و عافیت اور امن و اطمینان ہے، اسی میں یہ چیز آتی ہے کہ مدینہ میں طاعون بھی نہیں آ سکتا اور دجال بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی گھاٹیوں پر فرشتے مقرر ہیں تاکہ اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہونے پائے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی اور شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے گا. مدینہ کے تمام گھاٹیوں پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور خاص طور پر جن جن علاقوں پہ، یعنی آج بھی اگر آپ مدینہ میں جائیں اور آپ تھوڑی بہت عربی بولنا جانتے ہو تو آپ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں مدینہ کی حدود کے بارے میں، کہ جن حدود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے آگے دجال آ نہیں سکتا. یعنی وہ علاقے اب تک وہاں کے رہنے والوں کو خوب اچھی طرح یاد ہیں. پھر اسی طرح مدینہ میں جو خاص چیز ہے وہ مسجد نبوی ہے، اور اس میں نماز اور عبادت جو ہے وہ بہت افضل ہے. اس کی جو مسجد ہے اس کی تعریف قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ بہت حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں. حضور کو حکم ہے اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی ہے. اس مسجد کے بارے میں دو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ایک کہتے تھے اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور دوسرے کہتے اس سے مراد مسجد قباء ہے. تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حال دریافت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے. دونوں نے اپنے اپنے دعوے پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا ہر جگہ نماز ادا کرنے سے افضل ہے سوائے بیت اللہ کے. ہاں وہاں پر نماز زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے. مدینہ میں 40 نمازوں کے بارے میں آتا ہے. یہ اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن شاید اس لیے بہت شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر کوئی شخص مسجد میں حاضری سے رہ نہ جائے. پھر اسی طرح مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کا باغ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے. پھر اسی طرح ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا میرا ممبر جنت کی سیڑھیوں میں سے کسی سیڑھی پر ہے، یعنی جنت کے دروازے پر ہے. گویا وہ حصہ جنت کے حصوں میں سے شمار ہوتا ہے. اسی طرح مدینہ کے اندر مسجد قباء ہے، وہاں کی بھی زیارت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر بتایا گیا ہے. پھر اسی طرح جو باقی مساجد ہیں اور جنت البقیع ہے وہاں پر بھی دعا کے لیے جانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لایا کرتے تھے اور اہل بقیع یعنی وہاں پر بہت سے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، بے پناہ نیک لوگ دفن ہیں. اس کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، کہ اے اللہ بقیع غرقد والوں کی بخشش فرما. مدینہ میں اگرچہ دوسرے اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور روزہ مبارک پر جب جانے کا اتفاق ہو تو وہاں بھی شور ہنگامہ اور کسی قسم کی چیخ پکار اور کوئی بھی ایسی بےہودہ حرکت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے. اگرچہ وہ ہمارے وہاں پر سامنے نہ بھی ہوں تو بھی وہاں جا کر احساسات اسی طرح ہونے چاہیے کہ گویا آپ کی مجلس میں وہاں پر ہم ہیں، یا چونکہ آپ کی مسجد میں تو ہوتے ہی ہیں اور آپ کے حجرہ مبارک کے آس پاس. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. تو وہاں مسجد میں پہنچ کر بھی ایک دوسرے کو آوازیں دینا یا ہنسنا یا چیخ پکار کرنا یا کوئی اور ایسی حرکت کرنا جو ہے وہ درست نہیں. اگر ایسی حرکات کرنی تو باہر آ کے کر لینی چاہیے، لیکن مسجد کے اندر یا آس پاس اس مقام کے خاص طور پر ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا اور وہاں پر
دعائیں مانگنا اور دعائیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اس پر اپنی بات ختم کرتی ہوں، اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو کر سکتے ہیں، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اس کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھایا نہیں، نہ تو قرآن پاک میں بتایا گیا، نہ ہی آپ نے خود سکھایا، تو آسان سی بات ہے۔ ہمارا دین تو بہت آسان ہے، اور اس میں بہت پیچیدگیاں ڈالنا یا اختیار کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنا ہے۔ دعا مانگنے کا سیدھا سادہ طریقہ ہے ربنا کے ساتھ یا اللہم کے ساتھ، اور اس میں ایسے الفاظ کا اضافہ خود سے خود کر لینا، کیونکہ جتنی پابندیاں ہم زیادہ لگاتے جائیں گے، جتنا مشکلات بڑھاتے جائیں گے، اتنا ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ درود شریف پڑھنا اس کا تو حکم ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا، درود کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں نماز میں یہ بتا دیا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں نا، جیسے سورۃ فاتحہ کیا ہے، ایک دعا ہے، اب اس سے پہلے اور آخر میں تو کوئی درود شریف نہیں ہے۔ اسی طرح رب اجعلنی تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اور رب اجعلنی پڑھنے کے بعد پھر کوئی درود شریف نہیں پڑھتے۔ اس لیے ایسا کرنا فضیلت تو ہے، کر لینا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی، یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اگر انسان کسی بھی تکلیف میں ہے اور کسی وقت بھی پکارنا چاہتا ہے تو پھر وہ اگر بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا۔ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا مسجد میں، یا عورتوں کو خاص طور پر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی واجب کے درجے میں ہے۔ یہ پڑھنے کا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے ابھی سنی کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا ہر جگہ نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے حرم شریف کے، بیت اللہ شریف کے۔ اگر کوئی گھر پڑھتا تو اس سے بہتر ہے وہ مسجد میں پڑھے، لیکن اگر کسی معذوری سے وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ اس کا مدینہ جانا قبول نہیں ہوا یا اس کا حج نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں۔ ایک اور چیز جو خواتین بہت کثرت سے پوچھتی ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں اور پیریڈز آ جائیں تو پھر احرام کہاں پہنے؟ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ احرام جو ہے وہ نیت سے متعلق ہے۔ اگر پیریڈز کی حالت میں بھی آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو جہاں میقات شروع ہوگی اس سے پہلے آپ نیت کر لیں، جب آپ پہنچ جائیں مکہ، جس دن آپ پاک ہوں، چاہے ایک دن بعد چاہے ایک ہفتے کے بعد، تو نہا کر جو آپ جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے جا کے آپ عمرہ کر لیں گے، پھر کہیں اور جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔